بات کرتے ہیں جی بھارت کی بلوچستان میں دہشت گردی کی جو خفیہ مہم ہے اس کا پول کھل گیا ہے اور یہ پول کھولا ہے وکی لیکس نے۔ پاکستانی موقف کی اس طریقے سے عالمی سطح پر تائید ہو گئی ہے۔ بھارت جو ہے وہ گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان میں دہشت گردی کی ایک منظم اور خفیہ مہم چلا رہا ہے اور اب وکی لیکس نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ وکی لیکس کی ایک جاری کردہ ایک حالیہ رپورٹ ہے اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکی جو سفارتی کیبلز ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عالمی مبصرین پاکستان میں جاری بھارتی خفیہ سرگرمیوں سے باخبر تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق سال 2009 میں مصر میں ہونے والی 2 طرفہ بات چیت کے دوران پاکستان نے بھارت کی بلوچستان میں مداخلت کا معاملہ بین الاقوامی سطح پر اٹھایا تھا اور 2015 اور 2019 ان دونوں سالوں میں بھی پاکستان نے باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ کو بھارتی مداخلت سے متعلق تفصیلی ڈوزیئرز پیش کیے تھے۔ پھر 2016 میں بھارتی جو خفیہ ایجنسی ہے را، اس کا حاضر سروس نیول آفیسر کلبھوشن یادو وہ بھی بلوچستان سے گرفتار ہوا تھا، جس نے دوران تفتیش بلوچستان میں تخریب کاری، بم دھماکوں اور علیحدگی پسند عناصر کو سپورٹ کرنے جیسے سنگین جرائم کا اعتراف کیا تھا۔ پھر اب یہ جو کلبھوشن کا جو اعتراف ہے یہ عالمی سطح پر بھارت کے خفیہ عزائم کو بے نقاب کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ 2023 میں علیحدگی پسند کمانڈر جو تھا سرفراز منگلزئی اور گلزار امام شمبے، اس کی گرفتاری اور ان کے اعترافات نے ایک بار پھر پاکستان کے موقف کی تائید کی کہ بھارت بلوچستان میں بدامنی کو ہوا دینے اور دہشت گردی کو فروغ دینے میں براہ راست ملوث ہے۔ ان شواہد سے نہ صرف پاکستان کا موقف مضبوط ہوا ہے بلکہ عالمی برادری پر بھی اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں بھارتی مداخلت اور دہشت گردی کے پھیلاؤ کا سنجیدگی سے نوٹس لے اور بھارت کو اس کی سازشوں پر جواب دہ ٹھہرائے۔ اب جب وکی لیکس یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اور سند ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے۔ بھارت کو ہم نے جنگ میں تو منہ کی کھانے پر مجبور کر دیا، اس کے جو ارادے تھے ان کو ہم نے ناکام بنا دیا اور اب ہم بھارت کی یہ جو دہشت گردی کے بعد جو یہ ساری یہ سازشی جو معاملات ہیں ان کو بھی ہم ناکام بنائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جی اور آپ کو لے کر چلتے ہیں یمن کی طرف۔ یمن کا جنوبی صوبہ ہے ابین اور اس میں امریکی حملوں میں القاعدہ کے تقریباً 9 جنگجو مارے گئے ہیں، یہ خبر آئی ہے اور اس میں تنظیم کا ایک مقامی رہنما بھی شامل ہے۔ یہ جو حملے ہیں یہ جمعے کی شب خبار المراقشہ کے شمالی پہاڑی علاقے میں کیے گئے تھے اور یہ جو علاقہ ہے یہ القاعدہ کے سرگرم مراکز میں شمار ہوتا ہے اور ایک مقامی سیکیورٹی اہلکار نے نیوز ایجنسی کو یہ بتایا کہ انہوں نے ایک مقام پر 5 جلی ہوئی لاشیں اور ایک تباہ شدہ گاڑی دیکھی ہے۔ باقی جو ہلاکتیں ہیں وہ دوسرے مقامات پر ہوئی ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے مطابق حملوں کا جو ہدف ہے وہ پہاڑی علاقے میں موجود القاعدہ کے خفیہ ٹھکانے تھے اور ان میں سے بعض مقامات پر اب بھی سرگرمیوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یمن کا جو جنوبی علاقہ ہے ابین اور شبوہ، اس میں القاعدہ کی موجودگی پر امریکہ طویل عرصے سے نظر رکھے ہوئے ہے اور ماضی میں بھی ان علاقوں میں ڈرون حملے اور جو فضائی کارروائیاں ہیں وہ ہوتی رہی ہیں۔ تو ابین صوبہ جو ہے اس کا اگر ہم محول وقوع کی بات کریں تو وہ عدن سے متصل ہے جو کہ یمن کی بین الاقوامی سطح پر جو تسلیم شدہ حکومت ہے اس کا مرکز ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی روس اور یوکرین کی۔ روس اور یوکرین کی جنگ تو جاری ہے لیکن اب ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، لیکن ایک طرف قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف حملے بھی جاری ہیں اور روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیو پر مسلسل دوسرے روز فضائی حملے کیے ہیں جن میں میزائل اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے اور ان حملوں میں 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور کم از کم 18 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ روسی حملے میں رہائشی عمارتیں جو ہیں ان کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے اور حالیہ حملے ایک ایسے وقت میں کیے گئے ہیں کہ جب بین الاقوامی برادری جو ہے وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ اب اس کے علاوہ قیدیوں کے تبادلے کے دوسرے مرحلے میں ہفتے کو 600 سے زائد روسی اور یوکرینی فوجیوں کو رہا کیا گیا تھا اور جمعے کو جو پہلا مرحلہ تھا اس میں تقریباً
800 قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا. تو ایک طرف قیدی رہا ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. یہ ایک طریقے سے تضاد ہے, لیکن معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں جی مکہ مکرمہ کی طرف. مکہ میں اس مرتبہ حج سیزن کے دوران یہ پہلی بار روبوٹک سرجری کی بھی سہولت فراہم کر دی گئی ہے, اور کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی میں جدید روبوٹک ٹیکنالوجی کے ذریعے پیچیدہ آپریشنز کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے ہم مزید جانتے ہیں. ہمارے نمائندے سعودی عرب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, عمران ایوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی عمران, بتائیے گا روبوٹک سرجری کے بارے میں. جی, سعودی عرب کے شہر مکہ المکرمہ سے کچھ فاصلے پہ کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی ہے, جہاں پہ روبوٹ سرجری کی سہولت متعارف کرا دی گئی ہے. اس کا جو مین مقصد ہے وہ حج زائرین کی سہولیت کے لیے جو بھی پیچیدہ آپریشن ہے ان کو بہتر کرنے کے لیے جو سہولت ہے وہ متعارف کرائی گئی ہے. یہ روبوٹ سرجری کا جو مقصد ہے وہ انسانی جسم میں جو پیچیدہ آپریشن ہوتے ہیں جس میں کافی ٹائم ریکوائر ہوتا ہے. عام اگر ڈاکٹرز کو کریں تو اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے. اس کی مدد سے ایک تو ٹائم کافی لگے گا, اور دوسرا جو اس آپریشن کے لیے کٹ لگائے جاتے ہیں عام روٹین میں جو ڈاکٹر لگاتے ہیں وہ تقریباً 10 سینٹی کے قریب کٹ ہوتا ہے. جو روبوٹ کے تھرو سرجری ہوگی اس کا جو لمٹ ہے وہ تقریباً 1 سینٹی ہوگی, جس کی مدد سے یہ جو زخم ہے وہ بھی جلدی کمپلیٹ ہوگا. اس کے علاوہ سعودی جو گورنمنٹ ہے وہ پہلے بھی میڈیکل کے حوالے سے حاج عمرہ اور جو حاج عمرہ کے لیے ظاہرین ہے ان کے لیے پہلے بھی سہولت متعارف کراتی رہی ہے. یہ جو روبوٹ سرجری ہے اس کو پہلے مکہ کے حدود میں پہلے متعارف کیا گیا ہے, اس کے بعد یہ سعودیہ کے دیگر شہروں میں بھی متعارف کیا جائے گا. جی بہت عمران ایوان ہمارے نمائندے موجود تھے ہمارے ساتھ اور بات کر رہے تھے کہ روبوٹک سرجری جو ہے وہ اس مرتبہ کی جائے گی مکہ مکرمہ میں حج سیزن کے دوران. پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے بچوں کی شادی کی ممانعت کا بل سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا. یہ بل منظور کر لیا گیا. اب اس بل کے مطابق بچے کی تعریف یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ بچہ تصور کیا جائے گا, اور نکاح خواہ جو ہے وہ کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھائے گا جہاں ایک یا دونوں فریق 18 سال سے کم عمر ہو. نکاح خواہ یقینی بنائے گا کہ دونوں فریقین کے پاس نادرہ کا شناختی کارڈ موجود ہو, اور خلاف ورزی کرنے والے پر جو نکاح خواہ جو ہوگا اس کو 1 سال تک قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. 18 سال سے بڑی عمر کا مرد اگر کسی بچی سے شادی کرتا ہے تو اسے 3 سال تک قید بامشقت ہوگی. 18 سال سے قبل ساتھ رہنے کو بچے سے زیادتی تصور کیا جائے گا, اور جو شخص کسی کم عمر دلہن یا دلہے کو ایسا کرنے پر مجبور کرے گا اسے 7 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. اگر کوئی شخص بچے کی شادی کے ارادے سے ٹریفکنگ کرے گا تو اسے 7 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا. جو شخص کم عمر بچے کی شادی میں معاونت کرے گا اسے 3 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا. اور اگر والدین یا سرپرست بچے کی کم عمری میں شادی کریں یا اسے روکنے میں ناکام رہے تو اس سے 3 سال تک قید بامشقت اور جرمانہ ہوگا. اور عدالت کو اگر علم ہو کہ کم عمر بچوں کی شادی کی جا رہی ہے تو وہ ایسی شادی کو روکنے کے لیے حکم جاری کرے گی, اور اگر عدالت کو اطلاع دینے والا فریق اپنی شناخت چھپانا چاہے تو عدالت اسے تحفظ دے گی.